نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کا درس سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفریط کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت کے خاص بندوں کی صفات کا بیان چل رہا ہے، جن کو قرآن کریم نے عباد الرحمن سے تعبیر کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے خاص بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی یہ صفات ہیں۔ کافی صفات ہم پڑھ چکے ہیں۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ ان میں عبدیت کا وصف ہوتا ہے، کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دوسری صفت کی طرف اشارہ فرمایا کہ ان میں رحمت کا غلبہ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آتے ہیں۔ تیسری صفت بیان فرمائی کہ زمین پر تواضع سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، اترا کر نہیں چلتے۔ چوتھی صفت بیان فرمائی کہ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، بس سلامتی کی بات کہہ کے گزر جاتے۔ جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، بلکہ سلامتی کی بات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بیان فرمایا کہ ان کی نگاہ اپنے اعمال پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل پر ہوتی، اور اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اب یہاں سے پانچواں وصف ان کا بیان فرمایا اس آیت میں، وہ یہ کہ یہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ یہ خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لیتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں اور نہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم وصف عباد الرحمن کا ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ صرف مال کمانا اللہ کے احکامات کو پیش نظر رکھ کر یہ کافی نہیں ہے، بلکہ مال خرچ کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینا یہ بھی ضروری۔ ظاہر ہے جب یہ رحمان کے بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو یہ تو بات ہر ایک کے سامنے واضح ہے کہ ظاہر ہے یہ مال کمائیں گے تو حرام و حلال کی تمیز کر کے ہی کمائیں گے، اور اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر مال کمائیں گے۔ لیکن اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ جو مال خرچ کیا جا رہا ہے اس میں بھی انسان اعتدال سے کام لے، نہ بخل کرے نہ اسراف کرے۔ دیکھیے تین صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے انسان وہاں خرچ نہ کرے۔ اللہ نے آپ کے ذمے جن لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، انسان ان کے اوپر خرچ نہ کرے۔ اللہ نے کہ اپنے حقوق ہوں یا بندوں کے حقوق ہوں، انسان وہاں خرچ نہ کرے، یہ تو کہلاتا ہے بخل۔ یہ تو کہلاتا ہے بخل۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے انسان وہاں خرچ کرے۔ جیسے گناہ کے کاموں میں انسان اپنا پیسہ اڑا رہا ہے تو یہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، آپ وہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اس کو کہتے ہیں تبذیر، اس کو کہتے ہیں تبذیر۔
دوسری صورت یہ ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے انسان اس سے زیادہ خرچ کرے. جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرے. یہ کہلاتا ہے اسراف. یہ کہلاتا ہے اسراف. تو پہلی صورت یہ ہوئی کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہ کریں، یہ ہے بخل. دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے، یہ ہے تبذیر. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرے، یہ ہے اسراف. تو قرآن کریم میں تینوں چیزیں منع ہیں. قرآن کریم میں تینوں چیزوں سے منع فرمایا کہ بھائی انسان کے ذمے اللہ کے جو حقوق ہیں، مالی حقوق، انسان ان میں خرچ نہ کرے. تو یہ بھی بخل ہے. زکوٰۃ ہے نہیں دے رہا، قربانی ہے واجب ہے نہیں کر رہا، یہی بخل ہے. اپنی ذات پر خرچ کرنا یہ بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے. اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کرنا اور ان کی ضرورتوں پر خرچ کرنا یہ بھی انسان کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کر رہا. ماں باپ پہ خرچ کرنا یہ انسان کی ذمہ داری ہے، ماں باپ پہ نہیں خرچ کر رہا. تو یہ ہے بخل. اور قرآن کریم نے اس کی بھی مذمت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال عطا فرمایا ہے، یہ غالباً چوتھے پارے میں یہ آیت آئی ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بل ہوا شر لہم، کہ جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال خرچ نہیں کرتے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے. جو بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اچھی بات ہے، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے حق میں بہت بری بات ہے. سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. اور پھر فرمائے کہ سارے آسمان و زمین کی میراث یہ اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. تو اللہ کا دیا ہوا مال تم خرچ نہیں کر رہے. یعنی انسان تو ماں کے پیٹ سے آیا تو خالی تھا، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پہننے کو کچھ تھا. اللہ نے پھر اپنی یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں لباس پہنایا، تمہیں مال و دولت عطا فرمایا. یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے. تو جب مال اللہ کا دیا ہوا مال ہے تو وہ جہاں خرچ کر رہا ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. وہ جہاں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے. کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہ کرے، اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ نہ کرے. اللہ کے حقوق جو اس کے ذمہ واجب ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، وہ نہ کرے، اس میں پیسہ خرچ نہ کرے. یہ بخل ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور فرمایا کہ ایسے شخص کے گلے میں یہ مال طوق بنا کر قیامت کے دن ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو یہ ہے تمہارا خزانہ، یہ ہے تمہارا مال. تو بخل بھی منع ہے. اور اگر خرچ کر رہے ہیں ایسے موقع پر جہاں خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بھی گناہ ہے. اس کو کہتے ہیں تبذیر. کہ ان المبذر، قرآن کریم نے فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا، تبذیر سے کام نہ لو. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو تبذیر کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، یہ شیاطین کے بھائی ہیں. یہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں کہ گناہ کے کاموں میں تم پیسے اڑا رہے ہو اپنے. تو یہ تبذیر ہے. تو فرمایا کہ تبذیر، یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. اور تیسری صورت یہ کہ جتنا خرچ کرنا چاہیے وہاں اس سے زیادہ خرچ کیا جائے، یا دکھلاوے کے لیے خرچ کیا جائے. یہ دونوں صورتیں اسراف میں داخل ہیں.
یعنی آپ اپنی راحت کے لیے خرچ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اپنی گرمی ہے، انسان نرم کپڑا پہننا چاہتا ہے، موٹا کپڑا نہیں پہننا چاہتا، آپ کیجئے اس پہ خرچ. اللہ نے دیا آپ کو مال، آپ خرچ کیجئے، یہ کوئی منع نہیں ہے. آپ بہتر سے بہتر کھانا کھانا چاہتے ہیں اپنی ذائقے کے لیے، اپنے لطف کے لیے، کھا لیں اعتدال میں رہتے ہوئے، تو یہ منع نہیں ہے. اس لیے ایک اچھا کپڑا پہن رہا ہے انسان کے دوسرے دیکھیں گے تو کہیں گے واہ کہ بڑے پیسے ہیں اس کے پاس، دیکھو کتنا اچھا کپڑا پہنا ہے اس نے. یہ ہے اسراف کہ آپ دوسرے کو دکھانے کے لیے اچھا لباس پہن رہے ہیں، دوسرے کو دکھانے کے لیے اچھا گھر بنا رہے ہیں. آپ اپنی راحت کے لیے گھر بنائیں، یہ منع نہیں ہے. اور گھر میں آرائش سے بھی کام لیں، یہ بھی نہیں منع ہے. ہاں دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر کچھ کرتے ہیں یہ منع ہے. حضرت حضرت اللہ علیہ نے لکھا نا کہ بھائی رہائش یہ بھی منع نہیں ہے، آسائش یہ بھی منع نہیں ہے، آرائش یہ بھی منع نہیں ہے، نمائش منع. یعنی رہائش کا مطلب یہ کہ انسان اپنا گھر بنا لے کہ جو رہنے کے قابل ہو، کہ بھائی دیواریں کھڑی کر لی، پلستر کر لیا، اس پہ فرش ڈال لیا، رہنے کے قابل گھر ہے، تو یہ منع نہیں ہے. آسائش بھی منع نہیں ہے. آسائش کا مطلب کیا کہ اس میں اپنی راحت کے اسباب تم رکھو کہ بھائی کھڑکیاں ہونی چاہیے، دروازے ہونے چاہیے، کھڑکیاں بڑی ہو، ہوا ہے، روشنی کا انتظام ہو. یہ آسائش ہے نا انسان کی، راحت ہے. تو اپنی راحت کے اسباب اختیار کرے، یہ بھی منع نہیں. اللہ خوش ہوتے ہیں کہ میں بندے کو جو نعمتیں دے رہا ہوں وہ اس میں نظر آ رہی ہیں، وہ نعمتیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں. آرائش بھی منع نہیں ہے. آرائش کا مطلب یہ کہ راحت سے بڑھ کر آپ کچھ سجاوٹ کا انتظام کریں، یہ بھی منع نہیں ہے. آپ نے پردے ڈال لیے، وہ تو بوری بھی لٹکا سکتے تھے کھڑکیوں پہ، تو دھوپ سے بچاؤ ہو جاتا تھا. ٹاٹ بوری کاٹ کے کھڑکیوں پہ لگا دو آپ، تو پردے کا کام تو اس سے بھی ہو جائے گا. لیکن آپ جو ہے وہ پردہ خرید کے لا رہے ہو اچھا خوبصورت منقش، اور وہ کھڑکیوں پہ لگا رہے ہیں، تو یہ بھی منع نہیں ہے. اس سے سجاوٹ ہو رہی ہے، آپ کو خوبصورت لگ رہا ہے، یہ بھی منع نہیں. جو منع ہے وہ یہ ہے کہ نمائش، کہ آپ جو کچھ کرو وہ اس لیے کرو کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں کہ واہ کیا گھر بنا ہے. آنے والا، ہمارے گھر میں آنے والا یہ دیکھ کر جائے کہ یار کیا بنایا ہے اس نے. محلے میں جب تقابل ہو تو میرے گھر کی لوگ مثال دیں کہ بھائی اگر گھر دیکھنا ہے تو فلاں کا دیکھو، دیکھو کیا بنا ہے. یہ مقصد ہے اگر، تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، یہ اسراف ہے. تو کسی کو دکھانے کے لیے انسان کرے تو یہ بھی اسراف ہے. اور جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کرے، یعنی بے مقصد. مقصد یہ کہ جتنی آپ کا مقصد جس سے حاصل ہو جاتا ہے آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں، نہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، تو یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی اسراف ہے. بھائی کھانے میں نہیں کرتے ہم اسراف، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اللہ نے پیسہ دیا تو آپ اس قابل ہوئے کہ آپ نے یہ کھانا لے کر آئے اور کھانا بنایا. یہ شادیوں میں دعوت میں گئے آپ، اللہ نے نعمت عطا فرمائی، کھانا آپ کو دیا، اتنا اچھا کھانا آپ کے سامنے آیا، تو بے مقصد نکالتے نہیں کہ یعنی جتنی بھوک ہے اس سے زیادہ نکالا حرص میں، اب وہ چھوڑ کے چلے گئے. نہ کسی جانور کے کام آیا نہ کسی انسان کے کام آیا، ڈسٹ بن میں گیا. کتنی بڑی ناقدری ہے اس نعمت کی، اور کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں شادیوں کے موقع پہ. یہ اسراف ہے. ہمارے یہاں شاید بخل کم ہو، اسراف کا گناہ زیادہ ہے. بخل کم ہو لیکن اسراف کا گناہ زیادہ ہے. تو چاہے بخل ہو یا اسراف ہو، دونوں گناہ کبیرہ ہے.
کمرے میں آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, وہاں کی لائٹ جلا لیں, ایک جلا لیں, دو جلا لیں, پنکھا جلا لیں, گرمی لگ رہی ہے ایسی چلا لیں, لیکن دوسرے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے جس میں کوئی نہیں ہے؟ وہاں کا پنکھا کیوں چل رہا ہے جہاں کوئی؟ یعنی اگر اس کا مقصد ہے کہ بھائی حبس نہ ہو تو چلو آپ نے لاؤنج کا پنکھا چلا لیا کہ حبس نہیں ہو, ہوا آر پار ہو, ٹھنڈک ہوگی, یہ بھی چلو ایک مقصد ہے. لیکن جہاں کوئی ہے نہیں اور نہ اس کا کوئی مقصد ہے, صرف بس بٹن کھلا ہے تو کھلا ہے, یہ زحمت نہیں کی کہ اس کو بند کر دیں, تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری نہیں ہے. تو یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں جو ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. کھانے میں اسراف ہے, بجلی میں اسراف ہے, پانی میں اسراف ہے. کتنا بے مقصد پانی بہاتے ہیں, اور میٹھا پانی. کہیں اور تو کیا پوچھئے, کراچی کی گلیوں میں لوگوں سے پوچھئے, میٹھے پانی کے قطروں کے لیے بھی ترس رہا ہے. یعنی کرنگی میں ہی آپ سارے چلے جائیے, اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے دارالسلام میں, تو اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ, اللہ کا شکر کریں. کہاں میٹھا پانی میسر ہے؟ کتنی مشقت سے لوگ پینے کے لیے میٹھا پانی لے کر آتے ہیں. میں صبح جاتا ہوں دارالعلوم تو میں بلال چورنگی پہ دیکھتا ہوں, وہاں چورنگی کے اوپر میٹھے پانی کا کوئی نلکا لگا ہوا ہے. بڑے بڑے گیلن لائن سے رکھے ہوئے ہیں اس میٹھے پانی کے لیے. بوڑھے بوڑھے لوگ, عورتیں, بچے, یہ گیلن لائن سے لگائے ہوئے ہیں کہ میٹھا پانی بھر کے گھر لے جائیں گے پینے کے لیے. پانی میسر نہیں ہے, میٹھا پانی میسر نہیں ہے. اور ہم کتنا ضائع کر رہے ہیں نہانے میں اور وضو کرنے میں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرماتے تھے, ایک گلاس کے برابر ہوگا تقریباً, تھوڑا سا اس سے زیادہ, اس سے وضو فرماتے تھے. اور ہم تو نلکا پورا کھولتے ہیں اور مسلسل پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں. یعنی شاید اگر اندازہ لگایا جائے تو 3-4 لوٹوں سے کم پانی سے وضو نہیں کرتے. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, اللہ والوں کو, کہ لوٹے میں پانی ڈال کے وضو کرتے تھے, نل سے نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے نل میں جو ہے وہ پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے, تو بجائے اس کے کہ نل بھی لگا ہوا ہے, نل میں پانی آ بھی رہا ہے, لیکن لوٹے میں پانی ڈال کے وضو کرتے تھے تاکہ پانی کم استعمال ہو. حضور اکرم صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے, دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو میں پانی کچھ زیادہ بہا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا سعد ما ھذا الصرف, سعد یہ کیا فضول خرچی ہے, سعد یہ کیا فضول خرچی ہے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, کیا وضو میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, وضو میں بھی اسراف ہے. وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ, اگرچہ تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو بھی اس میں اسراف گناہ ہے. تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو وہاں بھی اسراف گناہ ہے. جتنی ضرورت کا پانی ہے اتنا استعمال کرو, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو, ضرورت سے زیادہ پانی استعمال نہ کرو. بھائی فقہائے کرام نے 2 چیزیں ہیں, یا تو مسح ہے یا غسل ہے. مسح کا مطلب ہے گیلا ہاتھ پھیرنا, اور غسل دھونا. دھونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم دھونے کا مطلب کہتے ہیں پانی بہانا, یہ مطلب نہیں ہے غسل کا. دھونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا عضو اتنا تر ہو جائے کہ اس سے پانی کے کچھ قطرے ٹپک جائیں, یہ ہے دھونا. آپ کا عضو اتنا تر ہو جائے کہ پانی کے کچھ قطرے ٹپک جائیں, یہ دھونا ہو گیا. بھئی کبھی حج کے موقع پر ہم میں سے سب کو ہی پیش آتی ہوگی یہ چیزیں, اور آئی ہوں گی کہ پانی میسر نہیں ہے. اب وہ اسپرے والی بوتل نہیں ہوتی جس سے کپڑوں پہ استری کرتے ہیں اور وہ پانی چھڑکتے ہیں, اس میں پانی بھر کے ساتھ رکھتے ہیں, اور اس سے نہ جانے ایک بوتل سے کتنے لوگ وضو کر رہے ہیں. بس وہ اسپرے کر رہے ہیں, اتنا اسپرے چہرے پر اور ہاتھوں پر اور پاؤں پر کر رہے ہیں کہ پانی کے کچھ قطرے ٹپک جائیں, یہ غنیمت ہے کہ بھائی وضو ہو گیا تمہارا. کیونکہ وہاں پانی نہیں ہے,
تو آپ اس طرح وضو کر رہے ہو کہ چند قطرے ہاتھ سے چہرے سے ٹپک گئے، بس ہو گیا بھائی وضو. دوسرا آدمی ہے وہ اسی طرح وضو کرے گا. تیسرا ہے ایک بوتل میں، اسپرے کی بوتل میں نہ جانے کتنے لوگ وضو کرتے ہیں، تو وہ بھی تو ہوتا ہے وضو، وہ بھی تو وضو ہوتا ہے، اور ایک ہمارا بھی وضو ہوتا ہے. یعنی ہم نماز کے لیے، عبادت کے لیے وضو کرتے وقت بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہے ہیں نا، تو نماز پڑھنے کی تیاری کرتے ہوئے بھی گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا پانی آپ نے خرچ کر دیا، نہیں، اللہ کی نعمت ہے، آپ کا پانی نہیں ہے، یہ پانی اللہ نے دیا آپ کو. جب اللہ نے دیا تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کی ناقدری نہ کریں، اس کی ناقدری نہ کریں. بے شک پانی ٹینک میں بھی بھرا ہوا ہے، ٹنکی میں بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اپنی عادت ڈالنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی عادت ڈالنی چاہیے کہ انسان سوچے کہ بھائی میں کس طرح اس نعمت کو سلیقے سے، طریقے سے استعمال کر لوں کہ ضائع نہ ہو. کھانا اتنا نکالیں جتنا کھانا ہے، کم ہو گیا اور نکال لیں، لیکن کھانا نکال کر آپ پلیٹ میں چھوڑ رہے ہیں اتنا سارا کھانا، تو یہ کھانے کی ناقدری ہے. آپ پانی اتنا نکالیں جو پانی استعمال میں آ جائے، اس سے زیادہ پانی وہ نہ نکالیں. وضو کرنے میں خیال کریں، نہانے میں خیال کریں کہ ہم اللہ نے کتنا پانی دیا کہ آپ جب دل چاہتا ہے نہا لیں. اربوں کے ہاں حضور کے زمانے میں کتنی دور دور سے پانی لے کر آتے تھے نہانے کے لیے، ایسے تھوڑی میسر ہوتا تھا پانی. کہاں کہاں سے دور دراز سے کندھوں پہ مشکیزیں رکھ کر پانی لے کر آتے تھے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے پاس پانی وافر مقدار میں ہے تو ہم اس کو بہائیں، اس کو ضائع کریں. تو بس جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کریں، کوشش کریں کہ کم سے کم پانی استعمال کریں. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں وسائل کی کمی نہیں ہے، وسائل کا ضیاع ہے. یہ آپ کے، ہمارے اور آپ کے حکمران ٹیکسوں میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں اور ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. بجٹ کہتے ہیں خسارے میں، جتنی آمدن نہیں ہے اتنا خرچ ہے. تو سوال یہ کہ یہ تم نے اتنا خرچ اپنا رکھا کیوں ہے؟ یہ کیا اسراف نہیں ہے؟ یہ قوم کے ٹیکسوں کے پیسوں سے یہ اسمبلیوں کے جو اجلاس ہوتے ہیں اور یہ جو ممبران ہیں ان کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، ان کی مراعات پہ جو خرچ ہوتا ہے، وہ ایک دن کا اجلاس جو ہے کروڑوں کا پڑتا ہے، کروڑوں کا پڑتا ہے. تو اپنے اندر وہ کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے، اور قوم جو ہے اس سے قربانی کا مطالبہ ہے کہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا کر ان کا خون نچوڑو، ان کو نہ بجلی دو نہ پانی دو، شاید ہوا رہ گئی ہے اس پہ بھی لگ جائے ٹیکس. کچھ نہیں، یہ ساری ضرورت جو ضروریات زندگی ہے اس سے انہیں محروم رکھو اور خود عیاشی کرو. تو اللہ کے ہاں اس کا بھی سوال ہوگا. یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی گزر جائے گی، لیکن یہ جو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، جو لوگ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، موسم کی سختی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ان کو بچاؤ کا کوئی ان کا انتظام نہیں ہے. اسپتالوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک سسک کے مر رہے ہیں، ان کے علاج کا کوئی سامان مہیا نہیں ہے. تو کیا قیامت کے دن یہ ان عیاش حکمرانوں کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ پوچھیں گے نہیں کہ تم، یہ ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف تم تھے، تم نے سرکاری تقریبات میں، تم نے اسمبلیوں کے اجلاس میں، تم نے اپنی بچوں کی شادیوں میں تم نے کتنا خرچ کیا، کیا خرچ کیا، اس کا کوئی حساب ہے؟ تو ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا.
حضرت حدیث میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، فاقہ تھا کئی وقتوں کا، بے چین تھے، بھوک کی شدت سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر بھی گھر کے باہر ہیں، حضرت عمر بھی گھر کے باہر ہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا اس نے مجھے بھی نکالا. بھوک کی شدت کی وجہ سے گھر سے باہر ہے. آپ نے فرمایا چلو انصاری صحابی ان کے باغ میں چلتے ہیں. تو ان کے باغ میں تشریف لے گئے. وہ کہیں اپنے کام سے گئے ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ نے آپ کو بٹھایا، آپ تینوں حضرات کو، اور پانی کا چھڑکاؤ کیا کہ کچھ ٹھنڈک ہو، اور کھجور کا خوشہ توڑ کر سامنے رکھا کہ جب تک وہ کھانا وانا بنتا ہے آپ یہ کھجور تناول فرما لیں. تو کھجور کا خوشہ سامنے رکھا تو یہ حضرات وہ کھجور انہوں نے کھائی خوشے سے توڑ توڑ کر. تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں تم سے اس کھجور کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. حضرت عمر کے ہاتھ میں وہ خوشہ تھا، انہوں نے یوں پٹخا، کہا کہ یا رسول اللہ اتنی بھوک کے بعد یہ کھجور میسر آئی ہے، کیا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا؟ کہا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. تو وہ اتنی بھوک اور فاقوں کے بعد جو کھجور میسر آئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، تو کیا مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوگا؟ تو بھائی اللہ کی جو نعمتیں یہ اللہ کی امانت ہے. حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے مال میں مالکانہ تصرف نہیں کرتے، متولیانہ تصرف کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مال اللہ کی امانت ہے تو مالک سمجھ کے اس کو نہیں خرچ کرتے، اس کو ایسے خرچ کرتے ہیں جیسے کہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کا چندہ اس کے پاس ہے تو وہ کتنا سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے کہ بھائی یہ مسجد کے پیسے ہیں، میں کہیں غلط خرچ نہ کروں، کہیں زیادہ خرچ نہ کروں، کیونکہ مسجد کا چندہ ہے، میرا تھوڑی ہے. تو فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے وہ اپنے مال میں بھی جو خرچ کرتے ہیں وہ مالکانہ خرچ نہیں کرتے، وہ متولیانہ خرچ کرتے ہیں. یعنی وہ سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں کہ بھائی کتنا خرچ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے. میں نے سنا ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً ابن ماجہ کی روایت ہے، کہ جو انسان کے دل میں آئے وہ کھائے، یہ بھی اسراف ہے. یعنی تمہارا نفس جس چیز کی خواہش کرے تم اس کی ہر خواہش پوری کرو، یہ بھی اسراف ہے. مفہوم اس کا مجھے یاد ہے کہ یہ بھی اسراف ہے کہ جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے بس. یعنی دل چاہا کہ جی برگر کھا لیں، بلا سوچے سمجھے آرڈر دے دیا برگر. دل چاہ رہا ہے آج فلاں جگہ سے کھانا منگوا لیں، کوئی سوچا نہیں، اللہ نے دیا آپ کو، اس سے انکار نہیں ہے. آپ مانگ کے نہیں خرچ کر رہے، اللہ کا دیا ہوا خرچ کر رہے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے. لیکن اللہ نے اس لیے تھوڑی دیا کہ تم اپنے نفس کی ہر خواہش پوری کرو بلا سوچے سمجھے کہ آج یہ دل چاہ رہا ہے وہ کھا لیا، یہ دل چاہ رہا ہے وہ کھا لیا، جو دل چاہا وہ کھا لیا. کہ اللہ نے پیسے تمہیں اس لیے دیے تھے؟ کیا مخلوق خدا میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بھوک بھی نہیں مٹ رہی؟ آپ تو جو دل چاہ رہا ہے وہ اس میں پیسے اڑا رہے ہو، اور اللہ کی مخلوق میں نہ جانے کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو ایک وقت کا کھانا بھی وہ مشکل میسر. تو اللہ نے اس لیے دیے تھے تمہیں پیسے. تو یہ نہیں سوچا کریں کہ میرا مال ہے. بھائی میں کسی سے یہی جب کہو نا سمجھاؤ تو کہتے کسی مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں، کسی سے مانگنے تھوڑی جا رہے ہیں. تو کیا مطلب مانگنے نہیں جا رہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے تو کیا ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے. جتنی نعمتیں تمہارے پاس ہیں یہ اللہ کی امانت ہے. لہذا جب اللہ کی امانت ہے تو کسی کی امانت انسان اس بے دردی سے خرچ کرتا ہے.
سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے نا. تو تم اپنا پیسہ بے شک تمہارا ہے لیکن سوچ سمجھ کر خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ منہ سے جو نکلا وہ پورا ہوا, اور ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں بچے کے منہ سے جو نکلا وہ پورا کریں. ان کو بھی اس کی عادت ڈالو, ان کے دل میں بھی یہ احساس پیدا کرو کہ بیٹا بے شک اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن کبھی ان لوگوں کا بھی سوچا کرو کہ جن کو ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہے, جن کو بھوک مٹانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے, رات بھوک کی حالت میں گزارتے ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ وہ اس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو. 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہے, اس کو اس کی بھوک کا خیال نہیں ہے اور خود جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھا رہا ہے کہ بھائی بچے نہیں, کچھ جو دل چاہ رہا ہے وہ اڑا رہا ہے. تو یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے, یہ بھی اسراف میں داخل ہے. تو خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ بھائی اللہ نے جو مال دیا اس میں بخل بھی نہیں کرنا چاہیے. بخل کا مطلب کیا کہ انسان اہل حق کا حق ادا نہ کرے. ویسے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے انسان وہاں بھی خرچ نہ کرے, یہ بخل, اس سے بھی منع فرمایا. اور جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے, جیسے گناہ کے کاموں میں خرچ کرے, یہ تبذیر ہے, اس سے بھی منع فرمایا. فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اور تیسری صورت, جہاں جتنا خرچ کرنا چاہیے آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, جتنا خرچ کرنا چاہیے آپ اس سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, یہ اسراف ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بقیہ بات انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر کریں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں, بلکہ ان کا طریقہ اس کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا ارحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کی دلی مرادیں پوری فرما, سب کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما, ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. یا اللہ ہم سب کا اہل قرآن کے ساتھ حشر فرما. یا اللہ اہل قرآن کے ساتھ ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.